اللہ کے لیے کچھ بھی عطا کرنا مشکل نہیں، مگر وہ مانگنے کی طلب کو آزماتا ہے۔ یاد ہے نا کیسے آزمایا تھا یونس علیہ السلام کو، اور کیسے آزمایا تھا ایوب علیہ السلام کو، اور یہ بھی یاد ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کیسے آزمایا گیا تھا۔ تو تم بھی اس آزمائش کے بعد گھبرا مت جانا، وہ تو بس چاہتا ہے کہ اس کے بعد تم بس اس کے ہو جاؤ، اس اللہ کے جس کی محبت پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ سو مانگتے رہو کہ عنقریب تمہیں اتنا عطا کر دیا جائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اپنے رب کی ذات پر بھروسہ رکھو، وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، کبھی بھی اس سے مایوس مت ہونا، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ جلد ہی تمہاری مشکلات ختم کر کے تمہیں اپنے کرم سے نوازے گا، بس یقین رکھو۔ جب اللہ دیکھتا ہے نا کہ تم نے اس پر صبر کرنا سیکھ لیا ہے، تو وہ اس بھروسے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے مضبوطی سے، اور تمہاری چاہت کو تم تک لانے کے لیے کن کا اشارہ کر دیتا ہے۔ سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو آپ کے اور اللہ کے درمیان راز تھی۔ تمہاری مانگی ہوئی دعا کے راستے تھوڑے مشکل ہوں گے، ہاں کبھی غم اور پریشانی کا بسیرا بھی ہوگا، مگر یقین کرو منزل تمہاری اس کے کن ہی ہوگی، تحفہ تمہارے رب کا معجزہ ہی ہوگا، اور آنسو تمہارے خوشی کے ہی ہوں گے۔ اور یاد رکھیں تمہارے صبر کے آخری مرحلے پر وہ تمہیں اس چیز سے نوازے گا جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ بے شک اس کا وعدہ ہے کہ یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ اللہ نواز دے گا ہر اس چیز سے جس کے لیے تمہارا دل ترستا ہے، جس کے لیے تم رات بھر بچوں کی طرح روتے ہو، جس کے لیے تمہارے دل میں بے سکونی ہے۔ جب تم اس پر اتنا یقین رکھو گے تو وہ کیسے تمہیں مایوس ہونے دے گا۔ بھاگنا چھوڑ دو، ٹھہر جاؤ، دعا کرو اور انتظار کرو۔ بند دروازوں پر غم نہ کرو، کھلے دروازوں پر خوش ہو جاؤ۔ جو تمہیں چھوڑ گئے ان کو مت ڈھونڈو، جو تمہارے ساتھ رہا اس کو تلاش کرو۔ تم اس کے راستوں پر چل دو اور تمہاری رضا تک کے راستے خود ہی بنتے چلے جائیں گے۔ لا حاصل چاہتے ہو تو حاصل پر راضی ہو جاؤ، پھر دیکھو کیسے تمہارا رب تمہاری چاہت کو پورا کرتا ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہی ٹھیک ہیں، کوئی ضد نہیں رہتی، کوئی خواہش نہیں رہتی، کسی کا ساتھ نہیں چاہیے ہوتا، بس پھر ہم سب نصیب پر چھوڑ کر جینے لگتے ہیں۔ جو دعائیں ہماری اب تک قبول نہیں ہوئی، جو خواہشات، خواب، من پسند چیزیں اب تک نہیں ملی، وہ اللہ نے اپنے پاس امانت رکھی ہوئی ہے۔ وہ جانتا ہے دل کی حالات کو، دل کی تڑپ کو۔ وہ رب کبھی بھی جذبات ضائع نہیں ہونے دیتا۔ میرا رب کبھی بھی کسی کی دعا کا قرض نہیں رکھتا، وہ سنبھال کر رکھتا ہے ساری دعائیں، کسی نہ کسی صورت میں ان دعاؤں کا اجر دیتا رہتا ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے۔ ہمارا یقین ہے اس بات پر، جو خواہشات، دعائیں، خواب ہم نے سچے دل سے مانگے ہیں، وہ ہمیں دنیا میں بھی نوازے گا اور آخرت میں بھی حصہ رکھے گا۔ ہم بہتر مانگتے ہیں، وہ بہترین سے نوازتا ہے، لیکن اپنے مقرر کیے گئے وقت پر۔ اور پھر میرا رب فرماتا ہے تمہارا مستقبل تمہاری ماضی سے بہتر ہوگا۔ تم کیوں ہار مان رہے ہو؟ تمہارے پاس اللہ ہے جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ جتنی بار اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، آپ کی تقدیریں اتنی بار بدل جاتی ہیں۔ تم پھر مایوس کیوں ہو رہے ہو؟ آپ کے پاس اللہ ہے، کائنات کی یہ ہر چیز اس کے کن کی محتاج ہے۔ تو تمہاری دعا کیا چیز ہے جو رات کو دن میں بدل سکتا ہے، آپ کی مشکل وقت کو بھی آسان بنا دے گا۔ وہ آپ کو آزما رہا ہے تاکہ آپ مضبوط بن جائیں۔ صبر کرو، وہ آپ کو آپ کی سوچ سے زیادہ نواز دے گا۔ مسلسل دعا کریں، اپنی خواہشات اللہ کے سپرد کر دیں اور معجزات کا انتظار کریں۔ جہاں کوئی نہیں ہوتا وہاں اللہ ہوتا ہے، جہاں سب چھوڑ جاتے ہیں تو اللہ تھام لیتا ہے۔
جہاں ساری امیدیں دم توڑ جاتی ہیں، سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں، وہاں ہمارا رب روشنی دیتا ہے، گرنے سے بچا لیتا ہے۔ اگر اتنے انتظار کے بعد اللہ نے آپ کو خالی ہاتھ چھوڑنا ہے تو اتنی تکلیف کیوں دیتا؟ اگر اللہ نے تمہیں نوازنا ہی نہیں تھا تو وہ تمہیں مانگنے کا طریقہ کیوں سکھاتا؟ اگر اللہ نے راضی ہونا ہی نہیں ہوتا تو وہ سجدے تک کیوں لے کر آیا تمہیں؟ تقدیر میں نہیں لکھنا تھا تو دل میں کیوں لایا؟ ذرا سوچیں اور اپنے دل سے سوچیں۔ آپ جانتے ہیں دعا ہی وہ واحد چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے فیصلوں کو بدل دیتی ہے۔ راستہ دشوار ہوگا لیکن کچھ دیر تک سمجھ آ جائے گی۔ کوئی دیر نہیں تھی، جو تھی وہ خیر تھی۔ جس طرح بچے تم سے کچھ مانگتے ہیں اسی طرح اپنے رب سے مانگو، بالکل ایک بچے کی طرح، کیونکہ وہ سب کچھ دے گا، کیونکہ وہی تو دے سکتا ہے۔ بس بھروسہ رکھیں، اب آپ فکر نہ کریں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مت پریشان ہوا کریں جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مانگو میں عطا کروں گا، پھر تو شک کی گنجائش ہی نہیں۔ پھر کیوں نا امید ہوتے ہو؟ آپ اٹھیں، اللہ سے مانگے، اللہ عطا کر دیتا ہے، لیکن تھوڑا سا صبر کرنا ہوتا ہے بندے کو۔ جب آپ کہتے ہیں نا کہ دعا قبول نہیں ہوئی، مجھے لگتا ہے آپ نے دعا کے بعد سوچا ہوگا کہ پتہ نہیں ہوگی یا نہیں۔ آپ نے سوچا ہوگا اگر دعا قبول نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ یہ نہ سوچا کریں، یہ آپ کا کام نہیں ہے، مت پریشان ہوا کریں۔ دیکھیں اللہ جو ہے نا، اس نے اگر انسان کو پیدا کر دیا ہے تو وہ حالات بھی تو ٹھیک کر سکتا ہے نا۔ نا امید مت ہوا کریں، اللہ تو اپنی بات کو پورا کرتا ہے، پھر آپ کیوں پریشان ہیں؟ سب اچھا ہوگا، آپ پریشان نہ ہوا کریں، اللہ سب کی مدد فرمائے گا، آمین۔ خاموشی سے کسی معجزے کا انتظار بھی محبت ہے، گھنٹوں بیٹھ کر آسمان کو تکنا، نم آنکھوں سے مسکرانا بھی محبت ہے، کسی کو اس مقام پر پانا جس کا خواب کبھی آپ نے دیکھا تک نہیں، پھر اس کے لیے دعائیں خیر کرنا بھی محبت ہے، اپنی ادھوری خواہشات کا بوجھ اٹھا کر کسی کی خواہشات کی تکمیل کے لیے اس کا سہارا بنانا بھی محبت ہے، اپنا غم چھپا کر دوسروں کو ہنسانا بھی محبت ہے۔ اللہ جانتا ہے تم انتظار کر رہے ہو، وہ جلد تمہارے انتظار کو معجزوں میں بدلے گا۔ ہمیشہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو ہی آزماتا ہے، شاید وہ انہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ دنیا کی رنگینوں میں کھو کے اسے بھول نہ جائیں، لیکن بعض دفعہ آزمائش اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ وہ مزید نہیں برداشت کر پائے گا، وہ ٹوٹنے لگتا ہے، وہ مایوس ہونے لگتا ہے، دل میں وسوسے آنے لگتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی بجائے سزا میں مبتلا کیا ہوا ہے، آخر انسان ہے اور انسان تو تھک ہی جاتا ہے۔ پھر جب اچانک سے قرآن کی یہ آیت یاد آتی ہے اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے تو دل میں ایک سکون اتر جاتا ہے، تو وہ کیسے مجھے اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ تھوڑی نہ اس دنیا کے لوگوں کی طرح ہے جو اپنی بات سے پھر جائے، اگر اس نے آزمائش میں ڈالا ہے تو نکالے گا بھی وہی، اور ہو سکتا ہے کہ آزمائش کے ختم ہونے کا وقت قریب ہی ہو، اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے آزمائشوں سے گھبرانا مت،